محترم سامعین اکرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا. یقیناً ہمارے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے. جو بندہ مقصد حیات کو، زندگی کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں سکون، اطمینان ختم ہو جائے گا. گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو یاد رکھ کے اپنی زندگی کو بسر کرے. جو مقصد کو یاد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اور جو مقصد کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً کامیابی رکھی ہے نیک کاموں میں، اچھے اعمال میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں. یہ اللہ نے ہمیں کامیاب رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یقیناً جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا دنیا میں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے برعکس اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے من چاہی زندگی گزارتا ہے، من مانی کی زندگی گزارتا ہے، جیسا مجھے رہنا ہے میں رہوں گا، ہم کو شریعت سے مطلب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم کو مطلب نہیں ہے، کچھ بھی مطلب نہیں ہے، آرام کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی رکاوٹ کا شکار وہ نہیں بن رہا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنی زندگی کو موج مستی والی زندگی بنا رکھا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعلق سے فرمایا اگر وہ اپنی من مانی چاہیے، من چاہی زندگی گزارتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. اب دیکھیے یہ دنیا کی بات رہی. اب آخرت کی تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے بھی نقل فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور نافرمانی کرتے ہوئے من چاہی منمانی کی زندگی گزارتے ہوئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بدلے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر، نتیجے کے طور پر فرمایا ہم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعص اللہ ورسولہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، شریعت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، اپنی زندگی کو موج مستی والی بنا رکھا ہے، اپنی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی بنا رکھا ہے، نہ اس سے کچھ قرآن کی بات مطلوب ہے، نہ اس کو کچھ حدیث کی بات مطلوب ہے، نہیں، شریعت کی پامالی کر رہا ہے، شریعت کی کلم کلا نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. اگر وہ شریعت کی پامالی کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب بتائیے اس سے بڑی ناکامی کچھ ہو سکتی ہے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر؟ یقیناً میرے بھائی اس سے بڑی ناکامی بالکل نہیں ہو سکتی. اور جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جیسی عظیم نعمت نوازتا ہے اور اس سے بڑی کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر جنت نصیب فرمائے گا. اور جو نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے وہ کھلی گمراہی میں دنیا میں مبتلا ہے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، اور جب وہ مر جائے گا اس دنیا سے فنا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو جہنم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. تو ہم کو جائزہ لینا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم سے کہیں ایسے گناہ تو نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، کہیں ہم گمراہی کے شکار میں مبتلا نہیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بہترین بات کہتے ہیں کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بیماری انسان کے جسم کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، انسان کے جسم کو خراب کر دیتی ہے بیماری، اس سے خطرناک یہ ہے کہ انسان کو گناہ، نافرمانی،
معصیت اس کی روح کو برباد کر دیتی ہے، بیماری انسان کے جسم کو ہلا کر دیتی ہے، اور انسان کے گناہ اس کی روح کو ختم کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے۔ اور جس کی روح بیمار ہو جائے میرے بھائی، اگر وہ جسم سے ہٹا کٹا بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل انسان کے جسم کے اندر اس کی روح ہے، جب اس کی روح اچھی رہتی ہے، تر و تازہ رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کی جو روح کو تازہ رکھ سکتا ہے، یقیناً اس میں بہت برکت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوائیوں سے اپنے جسم کی بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن جب روح کو بیماری پہنچ جائے اس کے کام بیماریوں کا، وہ بیماری دوائیوں سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سلف میں کہا کرتے تھے کہ جب ہم سے کچھ گناہ ہو جاتا تھا، معصیتیں ہو جاتی تھی، تو میں اس کا اثر میرے گھر والوں پر دیکھتا تھا، میرے بچوں پر دیکھتا تھا، میری سواری پر تک بھی میں اپنے گناہوں کے اثرات دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، گناہوں کی وجہ سے بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور سواری تک بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یقیناً ہم سے گناہ ہوتے ہیں بھائی، ہاں مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد ہمارے دل میں احساس نہ ہو، فکر نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، گناہوں کے بارے میں احساس ختم ہو جائے، تب یہاں پہ بندے کے لیے خطرہ ہے۔ یقیناً ہم سے گناہ سب ہوتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا میں گناہ کرتا ہی نہیں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر گناہ کے بعد احساس نہ ہو، وہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کے زمانے میں اگر ہم غور کریں گے، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت جن سے گناہ ہو گیا تھا، گناہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقیق کروائی کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے۔ تحقیق کرنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں واقعی یہ بات سچ ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ پھر کہا اگر تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا کیا ہوگا، اس کا قصور کیا ہے؟ جاؤ بچے کو جنم دینے کے بعد آؤ۔ وہ عورت وہاں سے گئی، جانے کے بعد کئی عرصہ گزر گیا، کئی مہینوں کا عرصہ گزر گیا، اس عورت کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود عورت نے اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ چکی ہوں، آپ نے کہا تھا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد آپ میرے پاس تشریف لانا۔ اللہ کے نبی آپ کے حکم کے مطابق میرے اندر گناہوں کا احساس ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے معصوم بچے کو دیکھا، اب اس کی دیکھ بھالی کون کرے گا، اب اس کو کھلائے گا کون، دودھ پلائے گا کون؟ اب یقیناً اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے، دنیا میں کوئی عورت اس بچے کے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ اس بچے کو کھانے کی عمر تک پہنچا کر لانا میرے پاس۔ کم سے کم 2 سے 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بھائی اگر میں اور آپ ہوتے، یقیناً بات یہاں پہ کوئی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، موت کی بات ہے، پتھروں سے مار مار کر ختم کرنے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کہیں بھی ہم چلے جاتے فوراً فرار ہو جاتے، لیکن اس عورت کے اندر جذبہ دیکھیے، کتنا ان کا دل صاف ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں اس عورت کو، نہیں بلایا اس عورت کو، وہ خود اپنے بچے کو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا رکھ کر اللہ کے نبی کے پاس تشریف لگے، تاکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہو جائے کہ بچے کی عمر کھانے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو، اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ جب رجم کرنے کی بات آ رہی تھی تو رجم ہونے کے بعد اس خاتون کا ایک خون کا ٹپکا حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر آ پڑا۔
تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنی کراہت محسوس کرنے لگے کہ ایک گنہگار کا طبقہ خون کا میرے اوپر آ پڑا ہے. تو خالد بن ولید کو برا لگنے لگا. اس منظر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا واللہ اللہ کی قسم مدینے کے 70 افراد بھی اللہ سے توبہ کر لے لیکن پھر بھی اس عورت کا مقابلہ توبہ استغفار میں نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی سچی مغفرت اس عورت نے کی تھی. کئی بڑا عرصہ گزر گیا, وہاں پہ موت کی بات تھی, پتھروں سے مار مار کر ختم کرنے والی بات تھی, لیکن پھر بھی احساس دل میں رہا ہم سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معصیت کر بیٹھی ہوں. جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرتی اس وقت تک ہمارے سکون نصیب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائی. یقیناً ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے معصیتیں ہو جاتی ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کرنے کے بعد جس بندے کے دل کے اندر احساس نہ ہو, فکر نہ ہو, ٹینشن نہ ہو, یقیناً اس کا دل مردہ ہو چکا ہے, اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اثرات کے تعلق سے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر, کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مومن کے دل میں ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے. گناہ ہوتا ہے اللہ کالا دھبا لگا دیتا ہے. اگر وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اللہ مجھ سے معصیت ہو گئی ہے, اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کالے دھبے کو مٹا دیتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا, اس کے اندر احساس نہیں ہوتا, گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے, اس کالے دھبے کو بھی بڑھایا جاتا ہے, بڑھاتے 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 اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جب پورا کا پورا دل کالا ہو جائے نہ وہ حق کی تمیز کر پاتا ہے, نہ وہ باطل کی تمیز کر پاتا ہے, نہ وہ سچ کو پہچان پاتا ہے, نہ وہ جھوٹ کو پہچان پاتا ہے. کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا ہے کہ وہ اچھا کام کرنے لگتا ہے لیکن اس کو برا لگنے لگتا ہے, وہ برا کام کرنے لگتا ہے اس کو اچھا لگنے لگتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے بندے کو سزا ہوتی ہے میرے بھائی, کہ بندے کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. اور جب بندے کا دل کالا ہو جائے حق بات بھی اس کو غلط لگنے لگتی ہے, باطل پرست لگنے لگتے ہیں, اور باطل والے لوگ بھی اس کو حق پرست لگنے لگتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے بندے کے پاس سے علم اللہ تبارک محروم کر دیتا ہے, علم سے محروم ہو جاتا ہے بندہ. ہم بہت کچھ سنتے ہیں بیان, ہم بہت کچھ سنتے ہیں دروس, بہت کچھ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا علم حاصل کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہوتا. آج مولوی صاحب نے کیا کہا جمعہ کے اندر, آج خطبے کا عنوان کیا تھا, خطبے میں ہم کو پیغام کیا دیا گیا, جیسے ہی خطبہ ہو گیا پتہ نہیں معلوم نہیں کیا بولے مولوی صاحب نے کیا کہا, اس درس سے ہم کو کیا سبق ملا, ہم کو کیا کس بات پر عمل کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رکنا چاہیے, ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ دین علم نصیب نہیں کرتا بندے کو. دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد کی طرف شکایت کرتے ہیں کہ سورہ حفظ کے بارے میں کہ بلاوٹ کا شکار ہو رہا ہوں, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد نصیحت کرتے ہیں فرشدنی الی ترک المعاصی, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تو گناہ کو چھوڑ دے. فإن العلم نور من الہی, یقیناً یہ دین کا علم اللہ کی جانب سے نور ہوتا ہے. ونور اللہ لا یأتی لمعاصی, اور یہ اللہ کا علم, یہ اللہ کا نور گنہگار بندوں کو نصیب نہیں ہوتا, گنہگار بندوں کو نصیب نہیں ہوتا. اسی طرح میرے بھائی گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے علم سے محروم کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہوں کی سزا میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نور رکھتا ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے. کمائی میں برکت نہیں ہوتی, اور ہمارا جو دوستانہ تعلق ہوتا ہے, رشتہ دارانہ جو تعلق ہوتا ہے, وہ سب کے سب خراب ہو جاتے ہیں, برباد ہو جائیں گناہوں کی وجہ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے وہ نیکی کی وجہ سے اس کے چہرے روشن دان ہوتے ہیں, اور اس کے تعلقات میں مضبوطی آنے لگتی ہے, قوت پیدا ہوتی ہے, اس کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے, اور اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے,
قوت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جب بندے سے گناہ ہوتے ہیں اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے کمائی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس کا دوستانہ تعلق ہو یا اس کے رشتہ دارانہ جو تعلق ہو، وہ سب کے سب میں جو مضبوطی ہوتی ہے نا وہ سب ختم ہونے لگتی ہے، لوگ اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، محبت کرنے والا اس کو نہیں ہوتا۔ یقیناً ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، واللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی معصیتوں کی وجہ سے لوگ ان کو نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ میرے بھائی اللہ کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کو جو بندے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا، ان کے دل میں ٹینشن نہیں ہوتی، ان کے دل میں یہ بات کی فکر نہیں ہوتی، ارے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ارے مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، ارے میں نے اللہ اس کے رسول کے خلاف کام کیا ہے، اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے جذبہ۔ اور اسی طرح میرے بھائی گناہوں کی سزا میں یا گناہ کے اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق من اجل ذنبه یصیبه، کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے رزق سے محروم کر دیتے ہیں، جتنا اس کو کمانا تھا وہ کما نہیں سکتا، اللہ جس کی برکتیں ہوتی تھی اس کی برکتوں کو اللہ خاتمہ کر دیتا ہے، پتہ نہیں بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اس کی شکلیں بہت زیادہ الگ الگ ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے بندے کا رزق رک جاتا ہے، کمائی میں برکتیں نہیں ہوتی، اگر وہ کماتا بھی ہوگا بہت لیکن برکتوں کا جب خاتمہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے تو میرے بھائی اتنا کمانے کے بعد بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک نور بصیرت ہوتی ہے، نور فراست ہوتی ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے نور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ دوست کو دشمن کو پہچان نہیں سکتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ نور فراست جب ختم ہو جائے تو بہت بڑا اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم کے بارے میں ذکر کیا، بہت گندی قوم لوط، جو بہت بڑے دو گناہوں میں ملوث ہے، ایک تو شرک کرتے تھے اللہ کی ذات میں، شریک کرتے تھے، شرک کو انجام دیتے تھے، اور دوسری ہومن سیکس، مرد کو مرد سے اپنے تعلق کو جوڑتے تھے، عورت سے اپنی شہوت کو پوری نہیں بلکہ مرد ہی اپنی شہوت کو پوری کر لیتا تھا۔ اتنی گندی قوم تھی یہ، سر بحری محفلوں میں لوگوں کے سامنے لوگ بحری محفلوں میں بچوں سے گندے حرکت کرتے تھے، دنیا کے اندر سب سے موجود قوم ہے، اتنی گندی قوم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، کہ اپنے قوم کے جو نبی تھے لوط علیہ السلام ان کو کہا کہ تم اپنے اس گندی حرکت کو کب چھوڑو گے، اعلان کرتے ہوئے فرمایا اتنی گندی قوم، اتنی بدتر سے بدتر قوم۔ جب انسان کے اندر دل کالا ہو جاتا نا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ارے ان کے دل ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں مگر حق چیز کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ارے ان کے کان ہوتے ہیں مگر حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ارے جانوروں جیسے ہیں، یہ جانور جیسے ہیں لوگ، بل ہم اضل، ارے جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر قوم ہے، یہ جانور سے بدتر قوم ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے، اپنی ہی ہم جنس پرستی سے مبتلا تھی یہ قوم، اتنی گندی حرکت، کس طرح پستی میں گر گئی تھی یہ قوم، کس طرح نیز قوم ہو گئی تھی یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت اللہ نے رکھا اس فطرت سے بغاوت کر رہی تھی قوم، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور فراست ہوتا ہے، جو نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، بھائی یہ چیز کام کر رہے ہیں تو غلط ہوگا، یہ کام کرے تو صحیح ہوگا، یہ بات سچ ہوگی، یہ بات جھوٹ ہوگی، یہ جو فراست ہے نا اللہ گناہوں کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح
گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ جو نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے وہ محبت کی نعمت ہو، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، اللہ نعمت کے طور پر جو آپ کو دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی موجودہ نعمت چھین لیتا ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت پہ رہو، جو چاہنا ہے کھاؤ، جیسے رہنا رہو، لیکن اللہ نے کنڈیشن رکھ دیا، کیا کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ورغلایا، شیطان نے بہکایا، شیطان کے ورغلانے میں وہ پھنس گئے آدم علیہ السلام، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو موجودہ نعمت، جنت جیسی عظیم نعمت، اللہ تعالیٰ نے اس جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا، جنت سے نکال دیا نافرمانی اس غلطی کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا میرے بھائی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے نافرمانی کی وجہ سے، ہمارے معصیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی موجودہ جو نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ عہدے کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو یا پتہ نہیں کسی اور شکل میں ہو، موجودہ نعمت گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دنیا کے اندر ایک عجیب کیفیت تعمیر ہو جاتی ہے بندے کے اندر۔ اب دیکھیے قرآن سے میں وضاحت کرتا ہوں، قرآن کی آیت پیش کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دیکھیے دنیا تکلیف میں گزرتی ہے، مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ بھٹکنے لگتا ہے، بندے کو تکلیف ہونے لگی، دنیا میں جیتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، تکلیف پر تکلیف، خود بیمار تھا، بچوں کی بیماری آ گئی، بیوی کو بیمار دیکھنے لگ رہا ہے، ماں باپ پریشان ہے، ہر چاروں طرف اس کو تکلیفیں نظر آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، میرے ذکر کو فارغ نہیں کرے گا، یعنی ذکر سے مراد مفسرین نے کہا قرآن اور حدیث ہے، جو قرآن اور حدیث کو منہ پھیر کر چلے گا، پرواہ نہیں کرے گا، یہ فلاں بات قرآن کی بات ہے، ارے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ارے اللہ کے نبی کے ایسے احکامات ہیں ہم کو عمل کرنا چاہیے، ٹینشن نہیں ہے، دیکھ دیا اس کو، اعراض کر رہا ہے اسے قرآن اور حدیث سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے لوگوں کی زندگی میں تنگنائی کا شکار ہو جائے گے، وہ لوگ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے، اذیتیں ان کو پہنچنے لگے گی۔ اتنا ہی نہیں، قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب اللہ قیامت میں اٹھائے گا اور اللہ تبارک ایسے لوگوں کو، گناہ کرنے والوں کو اندھا اٹھا کر پیدا کرے گا، کہیں گے اللہ اے اللہ تو مجھے اندھا اٹھا کر کیوں پیدا کیا؟ میں تو دنیا میں اچھا دیکھتا تھا نا، اللہ تعالیٰ تو مجھے بصارت دی تھی، تو نے مجھے اندھا اٹھا کر کیوں پیدا کیا؟ اللہ کہے گا بندے تو دنیا میں زندگی گزارتا تھا، حق بات سنتا تھا لیکن پرواہ نہیں کرتا تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا تھا لیکن غور و فکر نہیں کرتا تھا، اللہ کی باتوں کو سنتا تھا لیکن انسنی کرتا تھا، عمل کرنے کی تجھے توفیق نہیں ملی یا تجھے احساس نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے گا اپنی ماضی کو، دنیا کی زندگی کو یاد دلائے گا، اور رب لما حشرتنی، اسی لیے آج جس طرح تو دنیا میں سب کچھ دیکھنے کے بعد اندھا بن کر زندگی گزار رہا تھا، آج میں نے تجھے اندھا اٹھا کر پیدا کیا۔ دیکھیے دنیا میں جیتے ہوئے نافرمانی کے ساتھ اگر بندہ جیے گا تو دنیا اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور واللہ جو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے یقیناً اس کی زندگی میں اگر ہم غور کریں گے وہ چاروں طرف سے پریشان نظر آئے گا، چاروں طرف سے۔ اور اسی طرح گناہوں کے اثرات میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ جتنے گناہ کے اثرات میں بیان کروانا یہ انفرادی زندگی پر ہے، اجتماعی زندگی پر نہیں۔ میں گناہ کروں تو میرے اندر ایسے ہوگا سب پرابلمس،
یہ پرابلم سب آئیں گے. اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر بے شرمی آئے گی. شرم و حیا کا جو اللہ مادہ رکھتا ہے نا, وہ شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. بھائی بچی اس کے سامنے موجود ہے, ٹی وی دیکھ رہی ہے, پتہ نہیں گانے دیکھ رہی ہے, ننگے فلمیں دیکھ رہی ہے, لیکن باپ بیٹھ کر اس کو دیکھتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا. اپنی بچی معلوم ہے کہ کس سے بات کر رہی ہے, فون میں کیا کیا کر رہی ہے, معلوم ہونے کے بعد بھی لائٹ لے لیتا ہے, ایک دم جانے دینا, کیا دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں لوگ, احساس نہیں ہے. باپ کے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم, بھائی کے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم, خود جو گناہ کر رہا ہے اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ ختم. ماں کچھ دیکھ رہی ہے, بہت کچھ دیکھ رہی ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے, اپنے شوہر کی کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے, لیکن کچھ پرواہ نہیں ہے. لائٹ لے لو مسئلے کو, خود گناہ میں ملوث سے اور دوسروں کو بھی گنہگار دیکھ رہی ہے لیکن پرواہ نہیں ہوتی. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ دنیا کا ماڈلنگ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا ہے جو نافرمانی کر کر کے ان کا دل گھٹ ہو چکا ہے, ان کے اندر احساس ختم ہو گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سزا ہے کہ اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی برداشت اپنا دل کرنے لگتا ہے. ان کے اندر یہ جرأت ختم ہوتی ہے, ان کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے کہ اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, بہن کو گناہ کرتے ہوئے بھی خاموشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم بے شرم ہو جاؤ, چلو جو چاہے کرنا کر لو. سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائی, گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر جو شرم و حیا کا جو مادہ ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھتا ہے. یہ گناہ کر کر کے, نافرمانی کر کر کے, معصیتوں کا ارتکاب کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ شرم و حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے دلوں سے. اس کے بعد ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا, چاہے کتنی بڑی بڑی گناہ ہمارے سامنے ہوتے ہوں. لائٹ مسئلہ لائٹ ہے سب. یہ جو مادہ پہلے اندر آتا ہے گناہوں کی وجہ سے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج دیکھیے دنیا کے اندر فتنوں دور میں کیا کیا ہو رہا ہے. آج خطرناک دور میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائی. ایمان کی حفاظت کرنا اس دور کے اندر بہت اہم ہے. بہت خطرناک فتنے ہیں. ان فتنوں میں زندگی بسر کر کے اپنے ایمان کی سلامتی کرنا یا اپنے ایمان کو بچا لینا, یہ مومن کا کمال ہے, مومن کا کمال. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. اب بتاؤ, شیطان جس کا دوست ہو وہ اس کے لیے اچھا ہوگا, اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہوگا؟ نہیں. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو, ارے تمہارے لیے شیطان بہت بڑا دشمن ہے. جو بندہ اس کے لیے دوست بنا کر رکھے گا, اس سے بڑا خسارہ انسان کے لیے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ خود خسارے میں ہے اور دوسروں کو بھی خسارے میں لے کر جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بندہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے, ہم اس کے لیے شیطان کو دوست مقرر کر دیں گے, یعنی اس کا دوست شیطان ہو جائے گا. اب بھائی دوست جیسا ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی روش میں چلتا ہے. دوست جہاں جاتا ہے وہ بھی وہاں جاتا ہے. تو شیطان اپنی گمراہیت میں پھنسا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا جو دوست بنتا ہے وہ بھی اس کو گمراہی میں لے کر جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی, یقیناً دیکھیے گناہوں کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں. نافرمانی کے اثرات ہمارے جو زندگی میں ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اگر جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے, یقیناً ہم سے گناہ ضرور ہوتے ہیں, لیکن جس کے اندر احساس ختم ہو جائے, گناہ کرنے کے بعد ٹینشن نہ ہو, وہ بندے کے اندر بہت خطرناک دل ہو چکا ہے, اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. یقیناً جب بھی ہم سے کچھ گناہ ہو جائے, فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور دل میں یہ ارادہ کرنا چاہیے اللہ کہ جو گناہ مجھ سے ہو چکا ہے اللہ دوبارہ میں نہیں کروں گا, یہ ارادہ کرنا چاہیے. یقیناً گناہوں کی بہت خطرناک نتائج ہیں, انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی بہت خطرناک گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے تب ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان سب باتوں پر مجھے اور آپ سب کو, ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما. اللہ